أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. گزشتہ سبق میں قیامت کے دن کے بعض احوال ذکر کیے گئے کہ نفخہ اولا پہلی مرتبہ جب اسرافیل علیہ السلام وہ اس سور میں پھونک ماریں گے، آواز لگائیں گے، تو اس کی وجہ سے کائنات کا نظام درہم برہم ہوگا. جتنے جاندار ذی روح ہوں گے ان پہ موت واقع ہو جائے گی اور کائنات کا نظام ختم کر دیا جائے گا. پھر کچھ عرصے اور مدت کے بعد دوبارہ اسرافیل اس سور اعلیٰ نما اس بانسری میں پھونک ماریں گے جس سے مردے زندہ ہو کر کے اللہ کے امر سے اٹھیں گے اور یہ نفخہ ثانیہ ہوگا. یہ قیامت کا دن ہوگا جب لوگ اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے. آج کے سبق کی آیت میں بھی اسی منظر اور کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ دن قیامت کا اور اس دن لوگوں کا اللہ کی عدالت میں پیش ہونا وہ کس طرح اور کس انداز سے ہوگا. تو فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، وَعُرِضُوا اور پیش کیے جائیں گے عَلَىٰ رَبِّكَ تیرے رب کے سامنے صفًّا قطار باندھے ہوئے. یہ ادب سے تعظیم سے اللہ کے سامنے قطار اور صف کی شکل میں لوگ پیش ہوں گے. اور ہوں گے کس حالت پر؟ فرمایا لقد کرو مانا البتہ تحقیق جئتمونا لائے جاؤ گے تم ہمارے پاس. جئتمونا ہمارے پاس لائے جاؤ گے کما جیسا کہ خلقناکم ہم نے پیدا کیا تمہیں اول مرتن پہلی مرتبہ. اسی حالت پر تم قیامت کے دن بھی اللہ کی عدالت میں لائے جاؤ گے. جب قیامت کے دن آئیں گے تو یہ منکرین قیامت
مشرکین مکہ جو آخرت کے سرے سے منکر تھے، اپنی آنکھوں سے اس دن کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ ہمارا انکار کرنا غلط تھا، یہ دن حق تھا، آج ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو فرمایا بل زعمتم، بلکہ زعمتم، تمہارا خیال اور تمہارا دعویٰ، تمہارا عقیدہ رہا، الم نجعل لکم، کہ ہرگز نہیں اور کبھی بھی نہیں ہم کریں گے، لکم، تمہارے لیے، موعدا، اس وعدے کو پورا جو دیا گیا۔ تمہارا دنیا میں زعم اور خیال عقیدہ یہ تھا کہ یہ یوں ہی قیامت کے دن کا وعدہ دیا دلایا جاتا ہے، پورا ہونے والا نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کریں گے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا وعدہ، یہ حق سچ تھا۔ تو قیامت کا دن فرمایا یقینی ہے اور وہ قائم ہو کر رہے گا۔ اس میں قابل غور جملہ یہ آ رہا ہے کہ لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یوں انسانوں کو لایا جائے گا جیسے وہ پہلے دن دنیا میں لائے گئے تھے، پیدا کیے گئے تھے۔ اس پر دیکھیں ذرا 7ویں پارہ میں ایک مقام، سورۃ الانعام 7واں پارہ، صفحہ 221، 221، سورۃ الانعام آیت نمبر 94، مل گیا جی؟ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جِئْتُمُونَا، ہاں آؤ گے تم یا لائے جاؤ گے تم ہمارے سامنے، فرادا، فردن فردن، تنہا تنہا، اکیلے اکیلے ہو کر۔ سورہ مریم کے آخر پہ جملہ ہے کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، وہ سب کے سب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آئیں گے فردا، فردن فردن، تنہا ہو کر۔ یہاں بھی فرمایا فرادا، تنہا تنہا آؤ گے، کما، جیسا کہ، خلقناکم، پیدا کیا ہم نے تمہیں، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، پہلی مرتبہ بھی ہم تنہا تنہا ہو کر، فردن فردن دنیا میں آئے، تو قیامت کے دن بھی یوں ہی تنہا ہو کر ہر اللہ کی عدالت میں آئے گا۔ وَتَرَکْتُمْ، اور تم چھوڑ آئے، ترکتم ترک کر آئے، چھوڑ آئے، ما، جو کچھ، خولناکم، ہم نے عطا کیا تھا تمہیں، وہ دنیا کا مال و متاع، دنیا کی نعمتیں اور ساز و سامان جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا، ترکتم، اسے تم چھوڑ آئے، کہاں، وراء، پیچھے، ظہورکم، اپنی پیٹھوں کے، اپنے پیچھے، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وہ دنیا پیچھے رہ گئی نا، اسی میں چھوڑ آئے، اور دنیا کے مال و متاع سے کوئی چیز بھی ساتھ تم نہ لا سکے، سارا کچھ وہ دنیا کا دنیا میں ہی رہ گیا۔ وَمَا نَرَا، اور نہیں دیکھتے ہم، مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ، تمہارے پاس، شُفَعَاءَكُمْ، وہ تمہارے شفاعت کرنے والے، الذین، جن لوگوں کے متعلق، زعمتم، تمہارا خیال عقیدہ تھا، انہم، کہ بے شک وہ، فیکم، تمہارے معاملہ میں، شرکاء، کیا ہیں، شریک ہیں۔ وہ جن کے متعلق کہتے تھے قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے چھڑائیں گے، اللہ کے عذابوں سے بچائیں گے، جنت میں پہنچائیں گے، فلاں فلاں، فرمایا آج وہ تمہارے بناوٹی شریک اور سفارشی، ان میں سے کوئی ایک بھی تمہارے کام آنا تو دور کی بات ہے، تمہارے ساتھ بھی نظر کوئی نہیں آ رہا۔
تمہارے ساتھ بھی کوئی نہیں نظر آ رہا. لقد البتہ تحقیق، تقطع قطع تعلق ہو گیا، جدا ہو گئے، بینکم تمہارے درمیان، وہ تم سے جدا تم ان سے جدا ہو گئے، وزلہ اور گم ہو گیا، عنکم تم سے، ما جو، کن تم تھے تم دنیا میں، تزعمون دعویٰ کیا کرتے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، اللہ کی پکڑ سے چھڑائیں گے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہوگا، فلاں فلاں، وہ سب کچھ تمہارے دعوے اور خیالات ضل عنکم تم سے کیا ہو گئے، گم ہو گئے، اور تم سے وہ دور ہو گئے. تو فرمایا یہ قیامت کے دن ایک تو فردن تنہا ہو کر کے آئیں گے، نمبر دو دنیا کا مال و متاع ترکہ وہ سب دنیا میں چھوڑ کر کے آئیں گے، کوئی چیز دنیا والی ساتھ لے کر نہیں آئیں گے، اور مذہبی اعتبار سے جنہیں اپنے شفاعت کرنے والے سفارشی اور اللہ کی عدالت میں کام آنے والے وہ سمجھا کرتے تھے، وہ بھی سب کے سب ان سے دور اور قطع تعلق ہو جائیں گے. تو ان کے وہ بناوٹی عقیدے دعوے وہ سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور کوئی بھی ان کی آرزو اور تمنا پوری نہیں ہو سکے گی. فرمایا اس طرح تم قیامت کے دن ہمارے پاس لائے جاؤ گے، کما خلقناکم اول مرۃ. 17واں پارہ سورۃ الانبیاء، صفحہ 527، 527 سورۃ الانبیاء آیت 104، صفحے کے آخر سے 5ویں سطر، آخر سے 5ویں سطر. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. مل گیا جی. یوم جس دن، نطوی ہم لپیٹ لیں گے، نطوی ہم لپیٹ لیں گے، السماء آسمان کو، کیسے، کطی السجل، السجل کہتے ہیں رجسٹر کو، صحیفے کو، کطی جس طرح لپیٹ لیا جاتا ہے، السجل کوئی رجسٹر کوئی صحیفہ، للکتب بے معنی المکتوب لکھا ہوا، للکتب لکھا ہوا کوئی رجسٹر صحیفہ جس طرح آدمی اسے لپیٹ لیتا ہے، اللہ کریم اسی طرح آسمان کو لپیٹ لے گا. آسمان اس دن لپیٹ لیا جائے گا. وہ کل کے سبق میں پڑھا ہے، اذا الشمس کورت. کور کسے کہتے ہیں؟ جو کسی شے پر لپیٹا جائے. یہ موبائل پہ کور ہے نا، موبائل اس میں لپیٹا ہوا ہے، اس کور نے اسے ڈھانپ رکھا ہے. تو اذا الشمس کورت کل کے سبق میں پڑھا، اور اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، وہ لپیٹ لیا جائے گا. یہ بھی وہی مضمون ہے، یوم نطوی السماء، جس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو. کیسے لپیٹیں گے؟ جیسے اس کا دنیا میں نمونہ ہے، کوئی رجسٹر کو، کسی فائل کو، کسی صحیفے کو وہ ہاتھوں میں لپیٹ لیتا ہے، اللہ بھی اسی طرح آسمان کو کیا کر لے گا؟ لپیٹ لے گا. وہ سورہ زمر میں ہے نا، ما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ. کل قیامت کے دن اللہ زمین کو اپنی قدرت کی مٹھی میں بند کر دے گا، لپیٹ کر اسے کیا کر لے گا؟ اللہ کی مٹھی کیسی ہے اس کو انسان دنیا میں تصور نہیں کر سکتا. زمین کو اللہ سمیٹ کر لپیٹ کر اپنی قدرت کی مٹھی میں بند کر لے گا. اور والسماوات مطویات بیمینہ، آسمانوں کو بھی اللہ لپیٹ کر اپنے دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں بند کر لے گا. اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے. تو یہاں بھی اسی چیز کو فرمایا. اور کما بدأنا اول خلق نعیدہ، یہ ہمارے سبق کا جملہ، کما
جیسا کہ بدأنا ابتداءً، بدأنا ابتداءً پہلی مرتبہ، اولا پہلی مرتبہ، خلق ہم نے پیدا کیا، نعیدہ اسی طرح ہم ان کا اعادہ کریں گے، اعادہ یعنی اسی حالت پر انہیں لوٹائیں گے، اسی طرح ان کو قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائیں گے، قبروں سے باہر لائیں گے جس طرح پہلے مرتبہ ہم نے ان کو پیدا کیا۔ وعدن علینا، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ کہ پورا ہو کر رہے گا اور یوں ہی ہوگا، کبھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ انا کنا فاعلین، بے شک ہم ہی ہیں ضرور بے ضرور یہ معاملہ اور وعدہ پورا کرنے والے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے اس کی تفسیر کو بیان کیا حدیث پاک کے ذریعے کہ کس طرح انسانوں کو دوبارہ پہلی حالت پر پیدا کیا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، حفاتن عراتن غرلا، ایک تو قرآن نے جملہ دیا فرادا، جیسے دنیا میں انسان تنہا تنہا آئے، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں بھی تنہا تنہا آئیں گے۔ اور دوسرا حدیث میں یہ وضاحت آ رہی ہے حفاتن عراتن غرلا، کہ جس طرح پہلی مرتبہ اللہ انسان کو دنیا میں لایا، پیدا ہوا تو کس حال پہ تھا؟ بدن پہ کوئی لباس نہیں تھا، الف تلف ننگ دھڑنگ بے لباس۔ قیامت کے دن بھی مرد و زن سب کے سب بے لباس ہوں گے۔ دوسری حالت، پاؤں میں کوئی جوتی نہ تھی جب دنیا میں یہ پیدا ہو کے آیا، قیامت کے دن قبروں سے زندہ ہو کر کے اٹھیں گے تو تب بھی ساتھ کوئی پاؤں میں جوتا، اب مردے کو دفن کرتے ہوئے بھی جوتے پہنا کر دفن نہیں کیا جاتا، جوتے دنیا میں رہ جاتے ہیں، وہ بھی اس کے ترکے میں شامل ہوتے ہیں۔ تو زندہ ہو کر جب قیامت کے دن اٹھے گا تو تب بھی پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا۔ اور تیسری حالت کہ مرد سب کے سب بغیر ختنے کے ہوں گے، جیسے پیدا ہونے والا بچہ اس کا ختنہ پہلے سے نہیں ہوتا، بغیر ختنے کے وہ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنے والے مرد یہ بھی بغیر ختنے کے ہوں گے۔ یہ فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، تو سبق میں بھی یہی جملہ آیا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرۃ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔